اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پیچھے ہم پڑھائے مثلاً آیت نمبر 62 میں جب شیطان کو حکم دیا گیا کہ انسان کو سجدہ کرے، تو اس نے اس کے اوپر تکبر کا مظاہرہ کیا، اور اس نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ مہلت دے دیں گے تو میں آدم سے انتقام لوں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا۔ اور اللہ نے مہلت دے دی اور ساتھ فرمایا کہ میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور جن پر زور نہیں چلے گا ان کے لیے کیا طریقہ ہے بچنے کا؟ کہ اپنے رب کی بندگی پر ثابت قدم رہیں، اس کو وکیل بنائیں، اس سے ہدایت مانگیں، اس سے مدد مانگیں۔ جب اس کو توکل کا مدار بنائیں گے تو پھر وہ کافی ہے کارساز ہونے کے لیے، وکیل بننے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر انسان کو رستہ اختیار کرتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا شیطان سے۔ اس لیے جو لوگ توحید کو چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں۔ تو اس موضوع کی کنٹینویشن میں آگے توحید کے اوپر دوبارہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو یزجی، یزجی جو ہے یہ زے، جیم اور باؤ۔ زجا یزجو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہانک کر چلانا، جیسے جانوروں کو ہانکنا۔ تو تمہارا رب جو ہے وہ چلاتا ہے تمہارے لیے الفلکا، کشتی کو، فی البحری، سمندر میں۔ کشتی کو تمہارا رب سمندر میں چلاتا ہے، یہ ایک اتنی بڑی نشانی ہے، اس کو بھی ہم آبزرو کرتے ہیں اور ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ قریش کا بھی یہی مسئلہ تھا، آج کل کے سو کالڈ دہریوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کو کوئی معجزہ چاہیے ماننے کے لیے کہ ہم خدا کو مانیں، اور وہ معجزے جو صبح و شام ان کو نظر آ رہے ہیں ان کی طرف ان کی توجہ جاتی ہی نہیں۔ یہ نیچرل بھی ہے، ایک چیز آپ کیونکہ روٹین میں دیکھتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے۔ تو قرآن شریف میں کئی اس طرح کی آسمان اور زمین کی، جنہیں ہم کہتے ہیں تکوینی نشانیاں، کائنات کی نشانیوں کے متعلق توجہ دلائی گئی ہے۔ ہم گارمنٹ کا کام کرتے ہیں، ہم بھی کچھ کنٹینر ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک کنٹینر جو ہوتا ہے ایک تقریباً 50,000 kg کے لگ بھگ ہوتا ہے، اور وہ پانی جس کے اندر ہم سوئی ڈالتے ہیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، اس پانی کے اندر یہ ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر ایک کشتی لاد کر اس کو چلا دیتے ہیں اور اس کو لے جاتی ہے۔ اور آج بھی جو کشتی کا سفر ہے وہ باقی تمام سفر سے کہیں سستا ہے۔ خشکی کے اوپر سفر کرنا اتنی ٹیکنالوجی کے آ جانے کے باوجود مہنگا پڑتا ہے، اور ایئر ٹریول تو بہت ہی مہنگا پڑتا ہے، لیکن یہ رب ہی ہے جو اس کشتی کو چلاتا ہے۔ یہ اس لیے چلتی ہے کیونکہ بوئنسی ہوتی ہے، تو ہم اس کو ڈیزائن اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے تو پانی کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، تو زیادہ ڈینسٹی والا کم ڈینسٹی والے کو اوپر اچھالتا ہے، تو کشتی پھر سمندر میں چلنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ کشتی میں جو مٹیریل پیدا ہوا ہے اس کی ڈینسٹی، اور جو پانی پیدا ہوا ہے اس کی ڈینسٹی، اور یہ جو فزکس کا لا ہے کہ زیادہ ڈینسٹی کی چیز کم ڈینسٹی والے کو اوپر اچھالے گی، یہ لا کس نے بنایا ہے؟ یہ کون ہے جو سب کچھ کر رہا ہے؟ یہ تمہارا رب ہی ہے۔ جس نے آنکھیں کھول کر دیکھنا ہوگا وہ اس معجزے کو دیکھے گا اور کہے گا سبحان اللہ، میرا رب کتنا پاک ہے ہر کمی کوتاہی سے، اور کہے گا الحمدللہ، سب شکر سب تعریف اس رب کی ہے جس نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی۔
اس نعمت کی وجہ سے لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو، تاکہ تم طالب بنو اس کے فضل کے۔ ہزاروں ٹن کا وزنی جہاز سمندر کے سینے پر چلتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کا فضل حاصل کریں، ہم اس سمندر کے سفر سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک چیز ایک علاقے میں پیدا ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہے، تو یہاں سے اس کو ٹرانسپورٹ کر کے دوسرے علاقے میں لے جائیں، اور دوسرے علاقے کی چیز پہلے علاقے میں لے آئیں، دونوں جگہ رہنے والوں کو اس سے فائدہ ملے۔ یہ اللہ نے کیا ہے انسان کے لیے، کیوں؟ انہو کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ جب اس نے رحمت فرمائی ہے تو انسان کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا شکر گزار ہو، شکر ادا کرے، اسی کو یاد کرے، اس کے سوا کسی کو نہ پکارے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلی انہ کان بکم رحیما، تمہارا رب تو وہی ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی کو سمندر میں، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ جب وہ بڑا مہربان ہے تو اسی کو پکارنا ہے۔ اب انسان ایسا بے وقوف ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، اور مگر سمندر میں ایسا بھی ہوتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو گم ہو جاتے ہیں۔ ضالین ہوتا نا، ایسے گمراہ کے لیے ہم کہتے ہیں، بٹ بنیادی اس کا مطلب ہوتا ہے کھو جانا، تو کھو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، اللہ ایاہو، یہ ایاہ کا کوئی مطلب نہیں ہے، بیسیکلی اللہ ہوا تھا اس کے سوا، لیکن ہوا جو تھا اس نے تدعونا کا مفعول بننا تھا تو نصب میں آنا تھا، تو نصب میں جب آئے گا ہو تو وہ اکیلی جو ضمیر متصل ہوتی ہے وہ پھر اللہ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، تو پھر اس کے ساتھ یا لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ویسا ہی ہے جیسے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آتا ہے۔ تو سمندر میں جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو جن کو بھی تم پکارتے ہو اس کے سوا، وہ سب کھو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، سب دیوی دیوتا بھول جاتے ہیں، اپنی اکڑ بھی بھول جاتی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں جب وہ گم ہو جاتے ہیں؟ اب یہاں ایکسپلین نہیں کیا گیا، انڈرسٹوڈ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی جو اندرونی فطرت ہے وہ ایک خدا کے سوا کسی رب کو نہیں جانتی۔ انسان کو اپنی دل کی گہرائیوں میں یہ شعور موجود ہے کہ ایک ہی ہے جو تکلیف سے بچا سکتا ہے، ایک ہی ہے جو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، ادروائز کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان اس وقت اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے جب ساری زندگی دوسروں کو پکارتا رہتا ہے، کسی مشکل کشا کو، کسی گنج بخش کو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ نجات دیتا ہے تمہیں خشکی کی طرف، اعرضتم، تو تم اعراض کرتے ہو، تم واپس اس سے منہ پھیر لیتے ہو، پھر انہی بری حرکتوں میں، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے میں، ان سے مانگنے میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ بعض اوقات ہم بھی اس کو آبزرو کرتے ہیں، کوئی بہت پیارا جب بہت بیمار ہو جاتا ہے تو پھر صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں، جب وہ بہت بیماری کی حالت کو نہیں پہنچتے نا تو پھر ہم توقع جو ہے نا اللہ کے سوا بعض اوقات ڈاکٹروں سے کرنی شروع کر دیتے ہیں، علاج سے کرنی شروع کر دیتے ہیں، پیسے سے کرنی شروع کر دیتے ہیں۔
اور جب بالکل کوئی چیز کام نہیں آتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اور پھر اللہ مدد کر بھی دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ مدد کرتا ہے، جب آپ مصیبت سے باہر آتے ہیں، تو وہ جو ایک انسان کا سارا فوکس اپنے رب کی طرف ہوا ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، پھر انہی چیزوں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ لوگ حج پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کے اللہ کی یاد آتی ہے، بڑی توبہ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد حج سے باہر نکلتے ہیں تو ایئرپورٹ تک پہنچتے پہنچتے ان کے حالات آدھے پونے وہی والے ہو جاتے ہیں جو یہاں پر ہوتے ہیں، اور جب پاکستان پہنچتے ہیں تو 2 4 6 8 دن گزرتے ہیں تو پھر خدا کو بھول جاتے ہیں۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ كُفُورًا، اور انسان بڑا ہی نہ شکرا ہے۔ کفور جو ہے یہ فعول کے وزن پر ہے، بہت زیادہ نہ شکرا ہے۔ جی اطر صاحب ماشاءاللہ کلاس میں ہیں۔ اطر صاحب از ریئلی ان ویل، وہ ان کے لیے موو کرنا بھی پاسبل نہیں ہے ان جنرل، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ کسی کو نہیں معلوم، ان کا ایک سیریس کنڈیشن ہے، بٹ اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی علاج نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ تو انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، وہ جیسے ہی تکلیف، جو سخت والی تکلیف ہے، اس سے باہر آتا ہے، پھر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا ناشکری ہے، اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ کرنا ناشکری ہے، اللہ کے سوا کسی سے امید لگانا ناشکری ہے، اور اپنے رب کی اطاعت نہ کرنا، اس کے حکم نہ ماننا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، یہ بھی ناشکری بھی ہے، تکبر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو امپروو کریں، اور اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر بھی فرمائے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت سمندر میں تو غائب ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا، پھر جب وہ بچا لاتا ہے تمہیں خشکی کی طرف تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ افا امن تم، جب اس طرح آ کے بعد حرف عطف آتا ہے تو ہم اردو میں اپنے محاورے کے مطابق اس کا ترجمہ پہلے کر دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا پس کیا، امن تم۔ امن تم جو ہے یہ الف میم اور نون، امین یامن، امن میں آنا، مطمئن ہو جانا، پھر کیا تم امن میں آ جاتے ہو، بے خوف ہو جاتے ہو، نچنت ہو جاتے ہو، این یخسف بکم۔ خسفا یخسف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کہیں دھس جانا، اور یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، ٹرانزیٹو انٹرانزیٹو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، تو کسی کو دھسا دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ دھسا دے بیکم تمہارے ساتھ۔ کس کو دھسا دے؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے زمین کو، کئی جگہوں پر قرآن شریف میں یہی لفظ آتا ہے تو ساتھ ارض کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی زمین کو تمہارے سمیت نیچے دھسا دے۔ جیسے وہ ہمارے یہاں میں ایک زلزلہ آیا تھا نا، پورے کا پورا گاؤں جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا وہاں سے۔ جانب البری، خشکی کی جانب، کہ جب تم واپس آ گئے ہو، خشکی میں پہنچ گئے ہو، تو اس خشکی میں وہ تمہیں زمین کے اندر دھسا دے، کیا تم اس چیز سے نچنت ہو گئے ہو؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ صرف سمندر میں اللہ تعالیٰ انسان کو ڈبو سکتا ہے، وہ انسان کو سمندر میں بھی ڈبو سکتا ہے، وہ اس کو زمین میں بھی ڈبو سکتا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ او یرسل علیکم، یا ارسال کرے تمہاری طرف، بھیجے تمہاری طرف،
حاصبن، حاصب جو ہے یہ پتھروں والی ہوا ہے، تیز و تند ہوا تمہارے لیے بھیجے، ثم پھر لا تجدو لکم تم نہ پاؤ اپنے لیے وکیلن کوئی کارساز، یہ وہی وکیلن جو 65 آیت میں بھی آیا تھا، پھر تم اپنے لیے کوئی مددگار کوئی کارساز نہ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کر سکتا ہے، تو جب تم سمندر کی مصیبت سے نکل کر خشکی میں پہنچ جاتے ہو تو وہاں پہنچتے ساتھ کیوں تم اس کی ناشکری شروع کر دیتے؟ اور یہ مشرکین مکہ تو سمندر میں پہنچ کر اللہ کو پکارتے تھے، یہاں تو ہم نے ایسے مسلمان دیکھے ہیں جو انتہائی مصیبت میں بھی مہدی منتظر کو پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن بہر دل میں ہو سکتا ہے ایک اسٹیج آتی ہو کہ وہاں وہ بھی صرف اللہ کو پکارتے ہو، بٹ اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں مشرکین کو تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا لیسن ہے، کہ جب ہم سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو ہم کیوں اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کر لیتے ہیں، کیوں کسی اور کو وکیل بنا لیتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے تعلقات، ہمارا پیسہ، ہماری ایفرٹ یہ ہمارا کارساز بن سکتی ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ایفرٹ، یہ جو بھی دنیاوی اسباب کو استعمال کرنا ہے، یہ تو بس اللہ کے حکم کے تحت ہے، توکل تو صرف اور صرف اللہ پر کیا جا سکتا ہے۔ جب توکل صرف اور صرف اللہ پر ہوگا تو پھر یاد بھی اسی کی ہوگی، پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی، اور اطاعت بھی اسی کی ہوگی، پھر اپنے نفس کی فرما برداری نہیں ہوگی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر کیا تم نچنت ہو گئے اس بات سے کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین میں خشکی کی جانب، یا بھیج دے تمہارے اوپر پتھروں والی ہوا، پھر تم نہ پاؤ گے اس کے سوا کوئی کارساز؟ ام، یا امن تم، کیا تم بے خوف ہوگے، ان یعیدکم کہ وہ اعادہ کرائے تمہارا، کہ وہ دوبارہ تم کو لوٹائے، کی ہی اسی میں، اسی میں یعنی باہر میں، باہر سمندر مذکر ہوتا ہے عربی میں، تو وہ واپس تمہیں سمندر میں بھیج دے، کیونکہ اگر انسان ایک سفر کر کے آ گیا ہے سمندر سے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ جہاز میں جب بہت زیادہ ٹربولنس ہوتی ہے تو اس وقت سب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بری حالت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سمندر کا سفر کم ہوتا ہے، زیادہ تر سمندری جہاز جو ہیں وہ سامان کی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس وقت جو حالت ہوتی ہے وہ بڑی غیر ہو جاتی ہے، اور واپس آ کے پھر ویسے ہو جاتے ہیں، تو کیا دوبارہ کبھی جہاز پر سفر کرنے کی نوبت نہیں آئے گی؟ دوبارہ بھی تو اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، تارتن اخرا، دوسری مرتبہ۔ تارتن کا مطلب بنیادی طور پر ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور اخرا پھر ہو گیا دوسرا، تو دوسری مرتبہ تمہیں پھر لوٹا دے، فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ پھر بھیجے تمہارے اوپر، قاصفن، کسفہ یقصف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توڑنا، تو پھر کاسف ہو جاتا ہے توڑنے والا، تو ایسی شدید ہوا جو درختوں کو، عمارتوں کو توڑ کے رکھ دے، اور یہ ٹورنیڈوز بھی آتے ہیں، سمندری طوفان بھی آتے ہیں۔ ام، ویسے تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے من الریح ہی کی بات ہو رہی ہے، ہوا کی بات ہو رہی ہے، سونامیاں بھی آتی ہیں جو پورا پورا علاقہ ہی وائپ آؤٹ کر دیتی ہیں۔ ہم پیچھے گئے تھے تو وہاں پہ ہم اسپیشلی وہ ہمیں اس علاقہ دکھانے لے گئے جس کو انہوں نے ری بلڈ کیا ہے، تو وہ 80% جو شہر تھا ان کا یا ٹاؤن تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا، اور جو قرآن شریف میں الفاظ آتے ہیں نا کہ جعلنا عالیہا سافلہا، تو وہاں ہم نے دیکھا انہوں نے ایک بلڈنگ پرزرو کی ہوئی ہے، پولیس اسٹیشن تھا جو بالکل الٹ گیا تھا، اس کی نیچے کی چیزیں اوپر ہو گئی تھیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں کرتے بھی رہتے ہیں۔ فَيُغْرِقَكُمْ پھر وہ غرق کر دے تمہیں، بما کفرتم تمہاری ناشکری کی پاداش میں، یہ دوبارہ بھی تو ہو سکتا ہے،
اور اگر دوبارہ اللہ نے ایسا کیا، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، تبیہ جو ہے نا، یہ تابع سے ملتا جلتا ہے ویسے، روٹ تو وہی ہے۔ تابع کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنے والا، فالو کرنے والا، اور تبی کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ یہ جیسے کوئی کسی کو بھیجے، بچے کی شادی کر دی، کوئی یتیم بچی ہے، تو پھر ان کو جا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ اس کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے، یا دوست کو بندہ کہتا ہے کسی دوست سے کہ میرے دوست سے کہ تم زیادتی کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ اس کے پیچھے آنے والا، یعنی جو پیچھے آ کے پھر مدد کرے، یہ پیچھے آنے والے کے اندر آٹومیٹیکلی ایزیومڈ ہوتا ہے، ویسے پیچھا کرنے والے یا فالو کرنے والے کے پیچھے پیچھے آنے والے کے مقابلے میں فرق ہے۔ تو ہم اردو میں ایک کہتے ہیں وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے یا پیچھے پیچھے چل رہا ہے، تو پیچھے پیچھے چلنا فرق ہے اور پیچھے آنا فرق ہے۔ اسی طرح یہ طبیعی کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے آ کر اس سے کوئی انتقام کا مطالبہ کرنا۔ تو نہ تم پاؤ گے اپنے لیے ہمارے خلاف، علینا، علا یعنی اگینسٹ ہوتا ہے بیسیکلی، اوپر، اگینسٹ، ہمارے اوپر، ہمارے خلاف، بھی طبیعہ، کوئی پیچھے آنے والا، کوئی مطالبہ کرنے والا انتقام کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کچھ سزا دینی ہے یا کوئی آزمائش بھیجنی ہے تو اللہ تعالیٰ جو مرضی کر لے۔ یہ ویسے منہ پھاڑ کے کہتے رہیں کہ وہ کیسا خدا ہے جس نے دلدلے بھیج دیے، جس نے انسانوں کو تکلیف دے دی، عقل اور دماغ استعمال کیے بغیر، اعتراض برائے اعتراض کرنے کے لیے، ورنہ ویسے تو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ یہ فرض کر لیں کہ ایک خدا موجود ہے اور اس نے چاہا کہ میں آزمائش کروں، تو آزمائش تو ظاہر سی بات ہے کسی تکلیف سے ہی ہوگی نا، ویسے کیسے آزمائش ہوگی؟ تو وہ جب تکلیف دے کر آزماتا ہے، تو جب تکلیف آئے گی تو آپ کہیں گے اچھا تم اس خدا کو رحمان مانتے ہو، تو اس نے تکلیف دے دی، اس کا مطلب ہے رحمان نہیں ہے، تو کیونکہ وہ رحمان نہیں ہے تو کیونکہ وہ خدا نہیں ہے، تو خود ہی اپنی طرف سے ہی انہوں نے یہ ڈیفائن کر لیا کہ خدا وہ ہوگا جو ہماری مرضی پہ چلے، حالانکہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ تو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو سمجھے بغیر صرف ڈٹائی میں اور دل پر مہر لگ جانے کی سبب اور صرف نفس کو فالو کرنے کے لیے، یہ دہریوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو قرآن سے بھی پتہ لگتا ہے، وہ اصل یہی ہوتا ہے کہ وہ نفس کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب آپ ایک دفعہ خدا کا انکار کرتے ہیں تو کم از کم زندگی کا ایک سرٹن پورشن جو ہے نا وہ بہت پرسکون ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر تو کوئی گلٹ ہی نہیں رہتی۔ پھر آپ چاہے چوری کریں، چاہے آپ جھوٹ بولیں، نماز روزہ تو کرنے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں اس کی عبادت کرنے، کسی قسم کی عبادت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور کسی گناہ کا تو تصور ہی ختم ہو جائے، اب خدا ہی نہیں تو گناہ بھی نہیں، جب تصور ہی ختم ہو گیا پھر جو مرضی کرتے رہو، پھر بے حیائی کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو۔ یہ ہے انسان کا نفس جو اس کو وہاں تک لے جاتا ہے کہ ایونچولی وہ خدا کا انکار کر دیتا ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے اسی میں تو اس کی نشانیاں ہیں، تو یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ تم اس کے قبضے میں ہو، وہ جب چاہے جہاں چاہے کہیں زلزلہ بھیج دے، کہیں آندھی بھیج دے، کہیں طوفان بھیج دے، کہیں سونامی بھیج دے، تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی حیثیت کو پہچانو۔ یہ جاہل لوگ بجائے اپنی حیثیت کو پہچاننے کے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، یا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ وہ تمہیں لوٹا دے اس میں دوسری مرتبہ، پس بھیجے تم پر توڑ دینے والی ہوا، پھر غرق کر دے تم کو تمہاری ناشکری کے سبب، پھر تم کوئی نہ پاؤ گے ہمارے خلاف اپنے لیے انڈرسٹوڈ ہے پیچھے آنے والا بھی، یعنی اس بات پر، اس وجہ پر، اس عمل پر تم ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے۔ اور یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹس کرنی ہے کہ یہ یعیدو ہے،
یورسلو ہے، یغرقہ ہے، یہ سب جو ہیں یہ تھرڈ پرسن میں ہے، لیکن آیت چل رہی ہے اور بیچ میں ہی فرسٹ پرسن آ گیا ہے۔ یہ عربی کا سٹائل ہے، ہمارے ہاں بھی خطاب کے سٹائل میں ایسا ہوتا ہے، قرآن شریف میں یہ اکثر ہوتا ہے۔ اور یہ چیز کی سٹائل چینج ہو گیا ہے اور پرسنالٹی وہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بعض اوقات لوگ بالکل ہی غلط ترجمہ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی۔ وَلَقَدْ کرمنا، اب یہ کرمنا آپ دیکھیں گے نا تو آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ علامہ یعلم والا سے ہے، علمنا سے ہے۔ تو جیسے علامہ یعلم سے جو مصدر ہوتا ہے وہ تعلیم ہوتا ہے باب تفعیل میں، تو اس کا مصدر بنے گا تکریم۔ تو کرمنا کا ہم مطلب جب لیں گے تو چونکہ ہم بہت سارے مصدر اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور ہم نے تکریم کی۔ وَلَقَدْ کرمنا، اور ہم نے عزت بخشی۔ ویسے کروما یا کروم کا مطلب ہوتا ہے بزرگ ہونا، تو کرما یو کرم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بزرگ کرنا، عزت دینا۔ تو ہم نے تکریم کی، ہم نے عزت بخشی، ہم نے معزز کیا بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو۔ تو ہم نے تکریم کی بنی آدم کی، وَحَمَلْنَاهُمْ، حملنا ہم نے سوار کرایا ان کو، سوار کرایا ان کو یعنی ہم نے سواری بخشی ان کے، جیسے ابھی پیچھے جہاز کی بات ہوئی ہے، فی البر والبحری، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ تو یہ جو خشکی میں سواریاں ہیں، اونٹ، گھوڑے، خچر، یہ اللہ نے بخشے، ٹھیک ہے، مگر سمندر میں صرف لکڑی کے پھٹے نہیں ہیں، بلکہ جو انسان خود سے کشتی بناتا ہے وہ بھی اللہ کی بخشی ہوئی سواری ہے، کیونکہ اس کے مٹیریل سے بنتی ہے، اس کی عطا کردہ عقل سے بنتی ہے، اس کے فزکس کے اصولوں سے چلتی ہے۔ تو کشتیاں اگر اس کی عطا کردہ سواریاں ہیں تو پھر یہ گاڑیاں اور ٹرینیں اور ہوائی جہاز یہ بھی اس کی عطا کردہ سواریاں ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّن طَيِّبَاتِ، اور ہم نے رزق دیا ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے۔ انسان تو خیر ناپاک چیزیں بھی استعمال کرنی شروع کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو رزق کے لیے عطا فرمائی ہیں چیزیں وہ پاکیزہ ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ہم نے فضیلت دی۔ اب یہ بھی اسی طرح ہے، فضل یفضل تفضیلا، تو یہ باب تفعیل ہے، یہ تفضیلاً اس کا آگے مصدر استعمال ہوا ہے۔ جب اس طرح مصدر استعمال ہوتا ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ والا مصدر جو نصب میں آ رہا ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور اس کا ترجمہ بن جاتا ہے کہ کوئی کام کرنا جیسے کہ کرنا چاہیے، تو ہم نے اس کو فضیلت دی جیسے کہ فضیلت دی جاتی ہے، یعنی ہم نے اس کو بہت زیادہ فضیلت دی، ہم نے اس کو نمایاں فضیلت دی۔ اللہ کثیر ممن خلقنا، بہت سو پر، من پلس من، ان میں سے جو، من سے من جو، ان میں سے جو جنہیں خلقنا ہم نے تخلیق کیا۔ تو ہماری جو باقی کی مخلوقات ہیں ان میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ آبویسلی اگر کوئی اللہ کے فرشتے ہیں تو کم از کم جو عام آدمی ہے ان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل نہیں ہے، لیکن ہم عام آدمی کو ان جنرل تمام مخلوقات پر جنرلی فضیلت ہے۔ ہاں، جب انسان اپنے رب کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، آگے عمل کرتا ہے، تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پھر وہ شر البریہ ہو جاتا ہے، تمام مخلوق میں سب سے برا بن جاتا ہے۔ تخلیق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو بے شمار مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ ذمہ داری ہے انسان کی، جب کسی کے پاس ایک فضیلت ہوتی ہے تو اس کی پھر ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اگر ایک کوئی شخص ہے جس کو کوئی پبلک عہدہ مل جاتا ہے، کوئی مثلا حکمران بن جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر چنتا ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن ازواج کو منتخب فرمایا
ان ازواج کی بھی ذمہ داری بڑھ گئی تھی، اور ان کو بھی کہا گیا کہ اگر تم کوئی غلط کام کرو گی تو پھر تمہیں دگنی سزا ملے گی۔ تو ان کے اجر بھی دوہرے ہیں، ان کے لیے ذمہ داری ادا نہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ناراضی ہے وہ بھی دگنی ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے تکریم کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کی نعمتوں کا حق پہچانے، اور اپنے رب کی ان نعمتوں کو پا کر اکڑنے کی بجائے یا ناشکری کرنے کی بجائے اس کا شکر گزار بنے، اس کا فرما بردار بنے۔ نعمت پا کر اکڑنا شیطان کا طریقہ کار ہے۔ آدم کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی پر اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، اس سے توبہ کر لیتا ہے۔ یہ ہی چیز اس کی تکریم کا باعث ہے، اور یہ اس کو پھر خیر البریہ بنا دیتی ہے۔ پھر انسان فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، پھر وہ مسجود خلائق ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام تو تھے مسجود ملائکہ، آدم کی اولاد جو ہے وہ بھی فرشتوں سے بہتر ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، کیونکہ جانوروں میں اور فرشتوں میں دو چیزیں ہیں، ایک میں عقل نہیں ہے اور ایک میں نفس نہیں ہے۔ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب انسان اپنی عقل کی بات مان کر اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے تو وہ فرشتوں سے بہتر چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ نفس ہونے کے باوجود اگر برے کام نہیں کرتا، اور اگر وہ برے کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عقل ہونے کے باوجود اس نے برے کام کیے، تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے نفس کی بجائے اپنے شعور کو فالو کریں، جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے ہم نے یہ پہچانا ہے اور یہ مانا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا، اس کے سوا کسی سے مانگا ہی نہیں جا سکتا، اور اس کے ہی محبوب ہیں اور ہمارے بھی محبوب ہیں وہ آخری رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور ہم نے تکریم کی، عزت بخشی بنی آدم کو، اور اس کو سوار کرایا خشکی میں اور تری میں، اور ہم نے رزق دیا اس کو پاکیزہ چیزوں کا، اور ہم نے اس کو نمایاں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوقات پر۔ یوم ندعو، یوم جب اس طرح آتا ہے کیونکہ یہ ظرف ہے، تو ویسے تو کوئی اور اسم اگر آئے تو ہم اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز فعل ازیوم کرتے ہیں اگر وہ نصب میں آیا ہے، اور ظرف جب شروع میں آتا ہے اور نصب میں آتا ہے، کیونکہ ظرف ہوتا ہی نصب میں ہے ویسے تو وہ جب شروع میں آ جاتا ہے تو اس میں بھی وہی چیز ازیوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی خاص ظرف کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص دن کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ہم ازیوم کرتے ہیں اس کے اندر کہ یاد کرو، یاد کرو اس دن کو۔ اب یاد کرو اس دن کو، اب یہ جو بھی قرآن پڑھتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت کا دن۔ ندعو، جب ہم پکاریں گے، دعا یدعو پکارنا، دعوت دینا، اسی سے دعا بھی ہے، اسی سے دعوت بھی ہے۔ جب ہم پکاریں گے کل اناسن، اناسن جو ہے یہ ناس کا مطلب ہوتا ہے انسان۔ ایکچولی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نا، انسان کی جمع ایسے ہوتی ہیں اناس، اور اس سے ایک لفظ جو اناس بنتا ہے، اناس کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑا گروہ، بہت سارے انسان۔ تمام انسان نہیں ہوتے، ایک انسان نہیں ہوتا، بہت سارے انسان۔ ویسے یہ اوریجنلی جو انسان کا لفظ ہے، اور ناس کا اور اناس کا، یہ الف نون سے ہے، انس، ایسی چیز جس کو دیکھ کر وحشت دور ہوتی ہے، جسے آپ مانوس ہوتے ہیں۔ تو انسان ایسی مخلوق ہے جو آپس میں
انس رکھتی ہے، افیکشن رکھتی ہے۔ اس کے مقابل جو ہوتے ہیں وہ وحش ہوتے ہیں، وحشی، تو یہ اس کا الٹ ہے۔ تو جانور جو ہیں وہ جنرلی جو وحشی جانور ہوتے ہیں ان کے اپوزٹ چیز ہیں۔ اب انفارچونیٹلی بہت سارے انسان ہیں جو وحشیوں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو اس دن ہم پکاریں گے ہر گروہ کو بھی امامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ امام کا مطلب رہنما ہوتا ہے، جیسے مسجد میں امام ہوتے ہیں جو جماعت کی رہنمائی کرتے ہیں، ویسے امام کا مطلب اور بھی ہوتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا کتاب بھی ہوتا ہے، تو کتاب بھی ہو سکتا ہے مطلب کہ رجسٹر، کیونکہ آگے کتاب کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے امام کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے پیشوا کے ساتھ ہم لوگوں کو بلائیں گے، ان کو حاضر ہونے کا حکم دیں گے۔ تو نیک لوگ اپنے صالح پیشواؤں کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور جو مفسد لوگ ہوں گے، فسادی ہوں گے، وہ اپنے نامعقول لیڈروں کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ جب سب لوگ حاضر ہو جائیں گے تو ان کو ان کے نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے، کچھ کو دائیں ہاتھ میں اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جو دیا گیا اپنا نامہ عمل اپنے دائیں ہاتھ میں۔ تو کتاب لکھی ہوئی چیز، اس وقت جو لکھی ہوئی چیز ملے گی وہ اعمال نامہ ہوگا۔ نامہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، ایک طرح سے لکھی ہوئی چیز، خط کو ویسے نامہ کہتے ہیں۔ اور یمین جو ہے یہ دانے ہاتھ کو کہتے ہیں۔ یمین یہی منو کا مطلب ہوتا ہے دائیں طرف ہونا، تو یمین دانا ہاتھ۔ ایمان جو ہے وہ پھر قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ دائیں ہاتھ اٹھا کر کھائی جاتی ہے۔ تو جن کو دیا گیا ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے۔ اب یہ جو پڑھیں گے میں جو مراد ہے نا، وہ اس کا ایک فل میننگ مراد ہے کہ وہ خوشی خوشی پڑھیں گے۔ دائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، ہمارے لیے جنت متعین کر دی ہے، مقرر کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اس آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال پڑھنے کے بجائے اس سے ہاتھ بچانے کی کوشش کریں گے، اپنے سر و منہ پیٹیں گے، ہائے ہائے کریں گے کہ ہماری بدبختی، یہ ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہو گیا، اس نے تو ہر چیز ہی اکٹھی کر دی، ہماری چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، اور اس میں تو کوئی روشنی ہی نہیں، اس میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو وہ گروہ جو نیک ہوں گے، ان کے لیڈر، ان کے پیشوا ان کے ساتھ ہوں گے، تو ان کی اعزاز اور تکریم میں اضافہ ہوگا۔ اور جو لیڈر مفسدین کے ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، تو وہ ایک دوسرے پر لعنت بھیج رہے ہوں گے، اور یہ دوسری جگہوں پر ڈیٹیل اس کی آتی ہے۔ تو دائیں ہاتھ والوں کو دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، بائیں ہاتھ والوں کو بائیں میں مل جائے گا۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان سے ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ فتیل میں آپ کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں، مگر جن کو بائیں ہاتھ میں بھی ملے گا ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وہ جو کچھ بھی پائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے پائیں گے، اپنے کرتوتوں کی سزا پائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان میں تو بہت نیکی کا جذبہ ہو اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کو ناانصافی کر کے سزا دے دیں، جیسے کہ ہم نے خود ازیوم کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی طرف سے یہ گھڑا ہوا ہے کہ ہم تو جو مرضی کر لیں، 100 بچوں کو تیزاب میں گلا کر مار دیں، ہم تو آخری رسول کی امت سے ہیں، آخری رسول کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں، اس کو تو جنت میں لے کے جائیں، اس کو تو جہنم سے باہر نکالیں، اور باقی سارے جو دوسرے نبیوں کی امتوں میں سے ہیں ان بیچاروں کی کیا حیثیت، وہ جہنم میں سڑتے رہیں گے۔ یہ ہم نے خود ہی زیوم کر لیا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو آخری نبی پر ایمان لائیں گے صحیح معنوں میں، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ نہیں جا سکتے جنت میں ان جنرل، کیونکہ ان پر ایمان لانا بھی امن صالح کا حصہ ہے۔ تو اگر کسی نے ڈھیٹ بن کر اللہ کے رسول کا انکار کر دیا اور وہ ساری زندگی جہنم میں سڑتا رہے گا، تو وہ سڑے گا، وچ از فائن۔
لیکن اگر کسی نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر بائی چانس اور پھر ڈھیٹ بن کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے سے انکار کر دیا، تو اس نے کون سا کمال کیا ہے؟ اس کا بھی وہی انجام لاجیکلی بنتا ہے جو باقیوں کا بنتا ہے۔ تو اپنے اعمال پر فوکس کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت پہ امید رکھنی ہے تو اللہ کی رحمت کی دعا کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کو پکاریں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں۔ روزہ رکھا ہے، انفارچونیٹلی، ویسے تو ایک لحاظ سے تو فارچونیٹلی ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اے سی ہیں، ابھی تو خیر موسم بھی اب بہتر ہو گیا ہے، لیکن ایون گرمیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم اے سیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں اے سی، دفتروں میں اے سی، گھروں میں اے سی، روزہ اس طرح محسوس بھی نہیں ہوتا۔ روزے کا محسوس نہ ہونا تو چلو اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے کہ روزے میں خشوع بھی نہیں پیدا ہوتا۔ اوپر سے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ٹیکنالوجی عطا فرمائی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر ٹائم پاس کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے اگر وقت فارغ ہوتا تھا روزے کے اندر تو کوئی قرآن پڑھ لیتا تھا، کوئی حدیث پڑھ لیتا تھا، یا کوئی سو ہی جاتا تھا۔ اب لوگ بیٹھ کے اس کو ٹی وی پہ، بلکہ اب ٹی وی تو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، موبائلوں کے اوپر ہی بیٹھے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ موبائلوں میں چل رہا ہوتا ہے وہ کوئی عام حالت میں بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا اکثر، اور روزے میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ اگر اعمال کریں گے، عبادات میں خشوع کریں گے، اللہ کے قریب جائیں گے، تب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اس وجہ سے نہیں ملے گا کہ بس 1400-1500 سال بعد ہزاروں میل کے فاصلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بائی چانس پیدا ہو گئے، ماں باپ نے نام عبداللہ رکھ دیا تو عبداللہ نے جانا ہے جنت میں، اور جو پال ہیں اور جو رام داس ہیں انہوں نے جانا ہے جہنم میں۔ اتنا نہ تو یہ سادہ ہے، اور نہ ہی ایسا نا انصافی پر مبنی نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے ذرا برابر، دھاگے برابر بھی ظلم نہیں فرمائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ یاد کرو اس دن کو جس دن ہم پکاریں گے ہر گروہ کو اس کے رہنما کے ساتھ، پس جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، تو یہی لوگ ہیں جو پڑھیں گے اپنے نامہ اعمال کو، انڈرسٹوڈ ہے خوشی خوشی، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ قرآن شریف میں یہ تین الفاظ بہت جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ہے قطمیر۔ قطمیر اگر آپ کھجور کی گٹھلی کو دیکھیں تو اس کے اوپر یہ باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ اور یہ جو آپ اس کے اندر ایک دھاگا سا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتیل۔ فتیلہ کا لفظ جیسے ہمارے یہاں بھی پرانی آپ ادب دیکھیں تو وہ جو لیمپ کے اندر جلتا ہوتا تھا نا اس کو بھی فتیلہ کہتے تھے، تو دھاگے کو کہتے ہیں ویسے تو بیسیکلی۔ تو یہ جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا دھاگا ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اتنا بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، نا انصافی نہیں ہوگی۔ اور ایک اسی طرح اور لفظ استعمال ہوتا ہے نقیر۔ نقیر اگر آپ کھجور کی دوسری سائڈ سے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک بالکل یہ ڈاٹ سے نظر آئے گا، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ یہ بھی قرآن شریف میں کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو کوئی اس میں اندھا ہوگا۔ اندھا ہوگا مطلب کیا؟ فزیکلی اندھا نہیں، جو اندھا بنا رہے گا۔ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے کے لحاظ سے گمراہ تر ہوگا۔ یہ ازل جو ہے یہ افعل التفضیل ہے، کیونکہ اس کا جو روٹ ہے وہ ہے زواد، لام اور لام۔ تو افعل یہ اکبر کا جیسے وزن ہوتا ہے، تو افعل کا وزن بنے گا از لل۔ از لل جو ہے وہ پھر فلو میں آگے بن جاتا ہے ازل۔ تو ازل سبیلا، گمراہ تر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ایک انسان گمراہ ہوتا ہے تو ایک امکان ہوتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف
لوٹ آئے۔ آخرت جب آ جائے گی تو اب تو سیدھے راستے کی طرف لوٹنے کا امکان ختم ہوگا، کیونکہ وہ تو اب دار جزا ہے، وہاں پر تو آزمائش ختم ہو گئی۔ اب تو امکان ختم ہو گیا کسی طرح سے بھی سیدھے رستے کی طرف لوٹنے کا۔ تو سیدھے رستے کی طرف کیسے لوٹیں گے؟ سیدھے رستے کی طرف لوٹیں گے دنیا میں اگر آنکھیں کھولیں گے، اگر اندھے بنے رہیں گے تو پھر تو سیدھا رستہ دکھائی نہیں دے گا۔ اگر آپ جس گھر میں، جس فرقے میں، جس برادری میں پیدا ہو گئے اور آپ نے ان کے ہی طریقے کو فالو کرنا شروع کر دیا، تو یہ تو اندھوں کا طریقہ کار ہے۔ آپ کو بتایا یہی جاتا ہے کہ آپ کا کام ہے صرف اور صرف تقلید کرنا، اور تقلید بڑی ضروری ہے۔ میں نے کسی سے سوال کیا کہ اگر تقلید اتنی ضروری ہے تو ایک آدمی ہندو ہے اور وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ کس کی تقلید کرے گا؟ تو انہوں نے کہا وہ اس علاقے میں نا جو زیادہ لوگ رہتے ہوں گے نا جس فرقے کے، اس فرقے کی تقلید کرے گا، یعنی اس فقہ کی۔ تو میں نے کہا لیکن پھر اس علاقے میں تو زیادہ لوگ ہندو رہتے ہیں، اور اگر تقلید کرنا اتنا ضروری ہو اور تقلید کرنا دینی ذمہ داری ہو، تو اس کا تو پھر چاہیے کہ جو اپنے برادری کے جو اس کے پجاری اور پنڈت اور اس کے جو عالم ہیں ان کی تقلید کرے۔ آپ کے فارمولے کے حساب سے تو اسلام قبول ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو تقلید کو اتنا زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نان مسلم کو تو مسلمان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ ایک نان مسلم پہلے اپنی آنکھیں کھولے، اپنا دماغ استعمال کرے، اس کے بعد مسلمان ہو جائے۔ جب مسلمان ہو جائے تو واپس اپنا دماغ بند کر دے، واپس اپنی آنکھیں بند کر لے کہ اب میں نے وہی کرنا ہے جو یہاں والے میرے پنڈت فرما رہے ہیں۔ پچھلے مذہب کے پنڈت تھے ان کی تو میں نے نہیں مانی، آنکھیں کھول کے مسلمان ہو گیا، قرآن پڑھا، تدبر کیا، سمجھا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ ہاں گیتا جو ہے، میں نے گیتا پڑھی، پتہ لگا گیتا میں تو کانٹرڈکشن ہیں، وہ تو اللہ کی کتاب ہو نہیں سکتی۔ میں نے قرآن پڑھا، سمجھا، تو مجھے سمجھ لگی کہ یہی اللہ کی کتاب ہوگی، یہی اللہ کے رسول ہوں گے۔ اور جب میں نے اسلام کو قبول کر لیا تو اب میں نے اللہ کے رسول کی باتیں خود سے پڑھنے کے بجائے اور اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو خود سے سمجھنے کے بجائے اب میں نے صرف کسی ایک عالم کے فتوے کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ سوچنا چاہیے جب اس طرح کے لوگ آرگومنٹ، یا جو آرگومنٹ کیا ہے، یہ تو لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر کتنی سیلف کانٹرڈکشن ہے کہ آپ نے دین میں تدبر نہیں کرنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ مطالبہ ہے علماء کا ہم سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہاں پہ اندھا بنا رہا، اپنی آنکھیں بند کی ہیں، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اس کی ایک اور ریلیونٹ آیت ہے، میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، سورہ طٰہٰ میں آتی ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور جو کوئی اندھا بنا رہے گا اس میں، یعنی اس دنیا میں، پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور گمراہ تر ہوگا۔ سورہ طہارہ میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو میری یاد دہانی سے، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری کتاب کو نہیں توجہ دے گا، اس کو صرف مردے بخشانے کے لیے اور بیچ میں نیچے سے دلہا دلہن کو گزارنے کے لیے اور بغیر سمجھے بغیر تدبر کے پڑھتا رہے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی تنگی ہے، اور قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، کہ گئی یار رب مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے تو دنیا میں آنکھیں تھیں، اب مجھے تو نے کیوں اندھا کر دیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، یہ قرآن شریف پہنچا تھا تیرے پاس، فنسیتها، تو نے انہیں اگنور کر دیا، تو نے اسے بھلا دیا، تو نے اس پر توجہ نہیں دی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج اسی طرح تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ پروردگار جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے، اس نے اپنا پیغام بھیجا آپ کے پاس، اور آپ نے کہا میں نے نہیں پڑھنا، یہ مولوی صاحب نے پڑھنا ہے۔ یقیناً مولوی صاحب نے پڑھ کر سمجھ کر اپنی تفسیر بیان کرنی ہے، اور آپ کو ایز اے ٹیچر ان سے ہیلپ لینی ہے
جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی امام ہیں، ان ساروں کی بڑی خدمات ہے، ان سب سے آپ نے ہیلپ لینی ہے، لیکن تدبر تو آپ نے خود کرنا ہے نا۔ آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ ترجمہ پڑھ لیں گے، آپ کسی سے عربی سیکھیں گے خود بخود۔ اس کا یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے اس کا عربی کو سمجھے بغیر اپنی طرف سے ترجمہ کر لے۔ نہیں، ترجمہ کیا ہوا ہے ان علماء نے۔ مدودی صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے، طاہر القادری صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے، مفتی محمد شفیع نے ترجمہ کیا ہوا ہے، ساروں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیں، کوشش کر کے ایک سے زیادہ ترجمے پڑھ لیں، ساروں نے تفسیر، ان سب نے سارے علوم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے اس کے اندر تدبر کر کے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر اذان نہیں ہو سکتی، وہ اذان ہی نہیں ہوگی، نہ نماز پڑھائی جا سکتی ہے، تو ان کی تقلید تو نہیں کی انہوں نے۔ مفتی شفیع صاحب نے تو فتویٰ دیا کہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے یہ اسلام میں حرام ہے، ان کی بھی تقلید نہیں کی، اتنے بڑے مفتی تھے، ان کی بات نہیں مانی، اپنی مرضی کے دوبارہ فتوے لگا لیے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ گانے بھی شروع کر دی اور نمازیں بھی شروع کر دی، اور ایک دوسرے کو خون بھی دینا شروع کر دیا، اور آرگن ٹرانسپلانٹ بھی کرنا شروع کر دیا، اعضاء کی پیوند کاری بھی شروع کر دی۔ وہاں نہیں کی تو کہیں اور بھی کیوں کریں اور کیسے کریں؟ ایک ہی ہستی ہے جو آپ کی امام ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جو فرما دیا، اگر ہمیں یقینی طور پر پتہ لگ گیا انہوں نے فرمایا ہے تو وہ بھی واجب التعمیل ہے، اور قرآن میں جو ہے وہ بھی واجب التعمیل ہے۔ انڈرسٹینڈنگ میں ڈفرنس ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ نارمل کیسز میں جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ فالو کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو بتایا جائے کہ یہ غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی بتانے والا ہو، چاہے آپ کو وہ نہ پسند ہو، مگر وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ بات غلط ہے، تو اس کو مان جائیں کہ وہ غلط ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے غلط ہے، اس میں یہ نہیں آپ ایکسکیوز دے سکتے کہ نہیں جی میں تو بالکل ڈم ہوں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، یا میں اندھا بہرا ہوں۔ اندھے بہرے اگر نعوذ باللہ ہوئے تو قیامت والے دن بھی اندھے ہو کے اٹھیں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر کادو، اب یہاں جو ان ہے ایکچولی وہ اگر کے معنوں میں نہیں ہے، یہ انا ہے، اور بعض اوقات اس کی تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو اور بے شک، کادو، کادو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، اس سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا شروع میں، کادا یقیدو، کسی چیز کے بس ہونے کے قریب ہونا، تو قریب تھے، یعنی یہ ممکن تھا، ایسا تھا، بے شک قریب تھا کہ لَيَفْتِنُونَكَ، یفتینون، وہ فتنے میں ڈالتے ہیں یا فتنے میں ڈالیں گے، لا یقیناً لازمن کا آپ کو، کہ وہ فتنوں میں ڈال دیتے آپ کو، ان الذی، اس چیز سے ہٹانے کے لیے، یعنی فتنوں میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیتے، کون سی؟ جس کو اوحینا الیکا، آپ کی طرف ہم نے وحی کی۔ کیا کرتے؟ لتفتریا، تاکہ آپ افترا کریں اس پہ، تاکہ آپ اس میں بے بنیاد بات کوئی کریں، علینا، ہمارے مقابلے میں، ہمارے خلاف، ہمارے اوپر، یا ہم سے ایسوسیٹ کریں، ہم پر آپ جھوٹ گھڑ کر پیش کریں، غیرہ، اس وحی کے علاوہ کوئی دوسری چیز، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور تب، اس وقت، یہ آپ کو بنا لیتے، پکڑ لیتے۔ اخذا یا اخذو مطلب ہوتا ہے اس نے پکڑا، اتخذا یتخذو کا مطلب بھی یہی ہو جاتا ہے، لیا، پکڑا، بنا لیا، تو وہ بنا لیتے۔ اس کے پھر دو مفعول ہوتے ہیں، کا آپ کو ایک مفعول، دوسرا مفعول خلیل، دوست، قریبی دوست، خاص دوست، گہرا دوست، پھر تو آپ کو پکا دوست بنا لیتے۔ یعنی یہ وہ حالات ہیں جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرما رہے تھے مکہ میں، اور کئی سال گزر گئے تھے، لیٹ سے 10 سال سے شاید زیادہ گزر گئے تھے، تو اب قریش کو یہ تو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ نئی ان کی جو دعوت ہے نا اس کو ہم نہیں دبا پا رہے، ظلم بھی کیا، معاشی دباؤ بھی ڈالا، ان کا کوئی بائیکاٹ بھی کیا، لالچ بھی دیے، دھمکیاں بھی دیں، بہت زیادہ پروپیگنڈے بھی کیے، ریڈیکیول بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف برداشت کی ہماری خاطر، تاکہ ہم تک دین پہنچ جائے، تاکہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آگے پوری امت تک دین پہنچے۔ بہت سب تکلیفیں دے دیں تو نہیں آپ ہٹے۔ تو اب
انہوں نے سوچا کہ یہ اندھی بہری مخالفت ہے تو اس کو ہلانا ممکن نہیں ہے، پھر انہوں نے ڈپلومیسی سے کام لیا، پھر انہوں نے تجاویز پیش کی کہ اچھا اگر آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں نا تو ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، پھر ہم آپ کے ساتھی بن جائیں گے، یا پھر ہم آپ کو کم از کم وہ کر دیں گے، مطلب دوست بن جائیں گے اگر اسلام نہیں بھی قبول کرتے، مگر آپ اس میں یہ چیز چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں۔ یہ رشیا میں بھی ایک دفعہ ہوا تھا، جب رشین زار جو تھا نا اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے کوئی ریلیجن قبول کرنا ہے کہتے ہیں، تو اس نے سارے عیسائی یہودی اور مسلمانوں کو بلایا، تو ساروں کا دین سن کر اس نے کہا کہ اچھا بات یہ ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، تو شراب میری تم معاف کر دو، اس سے مجھے معافی دلا دو۔ اب مسلمانوں نے کہا ہم تو معافی نہیں دلا سکتے، شاید کوئی انہیں اس وقت حکمت عملی کچھ لوگوں کا خیال ہے ڈفرینٹ اختیار کرنی چاہیے تھی، بڑے عیسائیوں نے کہا ٹینشن نہ لو تمہاری شراب ہوگی معاف، تو وہ زار عیسائی ہو گیا، زار عیسائی ہو گیا تو پھر سارا ملک بھی عیسائی ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ایک انسان کے اندر، جیسے اب علماء کہتے ہیں کہ نہیں شاید زار کی بات مان لینی چاہیے تھی، اور اس کو جیسے گریجولی اسلام نے شراب ختم کی تو اس کی بھی شراب ختم کرنے کے لیے کوئی گریجول جاتے ہیں، اور یہ بات صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن یہ چیز کہ کوئی مسلمان ہو جائے، کوئی برسر اقتدار شخص کسی قبیلے کا سردار، اور اس کی وجہ سے کتنے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور دین کی دعوت پھیل جائے، تو ہمارے لیے ایک گریجول ہونا ایک فرق چیز ہوتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان ہوگا تو اس کو چھٹتے ہی اگلے دن سے سارا اسلام ضرور نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر لاد دیا جائے کہ وہ ضروری عمل کرے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہ 10 12 سال کے عرصے میں کر چکے تھے، اور ابھی بہت ساری چیزیں تو آنی تھی، مثالوں میں شراب تو بھی حرام ہوئی بھی نہیں تھی جب مکہ میں رہتے تھے، تو ایک دل میں خواہش تو ہوتی ہے کہ اچھا کسی طریقے تو ان کو ہم اسلام کے قریب لے آئیں، یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کی یہ پوری کوشش تھی، اور اس کوشش میں اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو یہ امکان تھا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنوں میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیتے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ اس سے مختلف کچھ گھڑ کر ہمارے اوپر پیش کرتے، اور اس صورت میں وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثبات نہ دیتے، اگر ہم آپ کو جمائے نہ رکھتے، لقد کتا، یہ وہی قاعدہ سے ہے تو یہ قریب تھا، ترکنو الیہم، ترکنو الیہم، رکن کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، تو تم جھک جاتے ہیں ان کی طرف، شیئن کلیلہ، تھوڑا سا، یعنی اللہ کے نبی سے تو یہ توقع نہیں ہے کہ جو مرضی ہو جائے، لیکن ایک یہ کہ اچھا اگر کہیں دین پر آنے کی امکان ہے تو کوئی تھوڑا سا امکان ہو کہ شاید کچھ ٹیمپریریلی کوئی چیز ان کے اوپر، ان کو کہ اچھا چلو اس کو چھوڑ دو، یہ ایک کنفیوژن سی پیدا ہو سکتی ہے، ایک تذبذب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی جمانے والی جو ہستی ہے وہ اللہ ہی کی ہے، ثابت قدم رکھنے والی ہستی اللہ ہی کی ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور ہم آپ کو نہ جمائے رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک جاتے، لیکن اللہ ہے جو اپنے پیغمبروں کو معصوم رکھتا ہے، ان کو ایسی خطاؤں سے پاک رکھتا ہے، تو ان کو اس میں نہیں جانے دیتا، اور یہ ان کی عظمت کی نشانی ہے کہ نفس اللہ نے انہیں بھی عطا فرمایا ہے، اور ٹھیک ہے اس نفس کا ملان برائی جانب نہیں ہوتا، لیکن جو اندر دل میں خواہش اچھائی کے لیے، اچھائی کے جذبے سے یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے کہ اچھا چلو تھوڑا سا کمپرومائز کر کے اتنے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، یہ سارے لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، تو اگر وہ کوئی ایسا خیال بھی پیدا ہو جو اللہ کے ہاں صحیح نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، اللہ تعالیٰ ایسی خطاؤں سے پاک رکھتا ہے۔ ہاں، سو میرا یہ کوشچن تھا کہ نفس کے اوپر قابو پانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کن چیزوں کے اوپر، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 پرنسپل اگر ہم کہیں ان پہ کام کرنے سے لیے ہم بہتر کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو مین چیز جو قرآن شریف میں آتی ہے، اگر آپ نے 3 باتیں کرنی ہے تو وہ تین اس طرح ہو جائیں گی کہ ایک چیز تو ہے صبر، صبر کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم رہنا،
ثابت قدم رہنے کا مطلب ہے بیسیکلی، اس کو آپ کہیں گے، پہلی چیز اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے ثابت قدمی، وہ ہے امپلس کنٹرول. کہ آپ کو جب امپلس آئے گی تو آپ نے پہلی امپلس ہے نا اس کو دبانا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے اوپر صبر کرنا ہے، حوصلے سے کام لینا ہے. چاہے وہ امپلس مثلاً غصے کی ہے، کوئی آپ کے سامنے کوئی ایونٹ ہوا اور آپ کو اس پر غصہ آیا، اب یہ غصے کا جذبہ تو پیدا ہو گیا اور آپ کے منہ میں آیا کہ آپ کچھ بولیں، اس کو روک دیں، وہیں پہ رک جائیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں. پہلی امپلس کو اگر آپ روک لیتے ہیں نا تو آگے نفس آپ کو نہیں کھینچتا اپنی طرف. اور اگر آپ اس کو نہیں روک پاتے، کنٹرول نہیں کر پاتے، تو پھر آپ کے منہ سے ایک بات نکلتی ہے، اور جتنی دیر میں وہ آپ کا جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کے جذبات اور بھڑک اٹھتے ہیں. تو پہلے تو آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن شریف میں بتائی، نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو نماز قائم کریں، اور نماز قائم کرنے کے لیے اور صبر سے کام لینے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ لوگ ہیں، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، وہ ہے خشوع. خشوع کیا ہے؟ اللہ کی طرف جھک جانا، دل کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہونا. الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ اسی دھیان میں رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ جو اپنا دھیان ہے یہ رب کی طرف لگانا، یعنی اللہ کو یاد کرنا. تو یہ جو اللہ کو یاد کرنا ہے، وہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. تو جو پھر نفس کو قابو کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے کہ اپنی امپلس کے اوپر فوکس کریں، اس کے لیے اپنی نالج بہتر کریں، نماز پڑھیں، کوشش کریں زیادہ نماز کی، اور خاص طور سے تہجد کی نماز. آج کل تو رمضان میں ویسے بھی تہجد کی نماز بڑی آسان ہے. سحری سے جو ہے جب آپ اٹھتے ہیں اس سے ذرا 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں، وہ تہجد چاہے 3 وتر ہی پڑھ لیں تو تہجد کی نماز ہو جاتی ہے اس سے. اور اللہ کو یاد کریں، جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کو کثرت سے پڑھیں، زبان تر رکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر سے. اور جو بھی اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں وہ بے شک یاد کر لیں، کہیں لکھ لیں. ڈیسک پہ بیٹھنا ہے تو ڈیسک پہ لگا لیں کہ کام شروع کرنے کے لیے دعا بسم اللہ سے شروع کریں. آ، یہ تین چیزوں کو اگر فوکس کرتے ہیں تو انشاءاللہ کافی کافی سپورٹ ملے گی. تو اسے السلام سمرائز علیکم. کر دیں سر، سمرائز کر دیں سر اسے. جی سمرائز یہ ہے کہ اگر عادل صاحب نے 3 چیزیں پوچھی ہیں تو وہ 3 چیزیں اگر میں نے آف دا ہیڈ بتانی ہو تو وہ 3 چیزیں یہ ہے کہ ایک تو اپنی امپلس کو کنٹرول کریں. کسی بھی غلط کام کے لیے جو انسان کے اندر سے امپلس اٹھتی ہے، کسی کو ڈانٹنے کے لیے، کسی بھی غلط کام کے لیے، اس کو پہلی ہی انسٹنس کے اوپر کنٹرول کر لیں تو آگے بڑھنے کا چانسز بچ جائیں گے. اور نماز ذرا زیادہ پڑھیں، فرض نماز تو پڑھنی ہی ہے، اس کے ساتھ نفل نماز بھی پڑھیں. جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو تو نماز پڑھیں، کہیں نفس اکسا رہا ہو تب بھی نماز پڑھیں، اور کوشش کر کے تہجد کی نماز پڑھیں. اور تیسری یہ ہے کہ ہر وقت اپنا دھیان اپنے رب کی طرف لگائیں، اس کی طرف توجہ کریں، اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں. ہاں یہ سب چیزیں کرنے میں جو اوور آل سپورٹ ملتی ہے وہ قرآن پڑھنے سے اللہ کا، اور اللہ کے ذکر میں جو سب سے اعلیٰ ذکر ہے وہ قرآن ہے. نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. تو وہ محفوظ ذکر ہمیں مل گئے، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ سمجھ کر پڑھیں. اور ادروائز نماز میں بھی اللہ کا ذکر کریں اور نماز کے باہر بھی اللہ کا ذکر کریں. اچھا، ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انفیکٹ ہم لوگ تہجد میں 3 وطر پڑھ لیں آلموسٹ. اگر وطر میری تو موسٹلی ہیبٹ ہوتی ہے میں عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہوں. تو اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ٹائم نہ ملا تو وطر میں سو جائیں گے. تو اب یہ چیز جو ہے اگر ہم تہجد میں 2 نفل بھی اس ٹائم پہ اٹھ کے پڑھتے ہیں تو وہ اس کا وطر کے بعد پڑھنے پہ کوئی ایسا امپیکٹ تو نہیں ہے؟ نہیں ہے، مطلب بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ وطر آخری نماز ہوتی ہے، جو چاہے ایک وطر ہو وہ آخری نماز ہوتی ہے، بہتر تو یہی ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، وطر اگر پہلے پڑھ لیے اور بعد میں پڑھ لیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا. سر یہ ایک سوال ہے، یہ انسان کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جو یہ اناس
جمع ہے جی جی، انسانوں. تو گروہ ہے، ہاں جی. یہ انس سے آپ نے کہا ہے، تو ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ یہ انسان نسیان سے ہے، بھولنے والا. تو ویسے اور ایک جگہ پہ جگہ جمع جو ہے نا وہ اناسیہ بھی استعمال ہوا ہے، انسانوں کی جمع اناسیون یا اناسیہ کہہ لیں. تو اس میں ڈفرنٹ کیا ہے پھر، وہ انس والا ہے یا یہ دوسرا نسیان والا انسان؟ اس میں وہ تھوڑا سا اچھا، وضاحت مجھے فرمائیں. مجھے ویسے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے نسیان والا کیا ہو، کیونکہ نسیان سے جو انسان ہے وہ تو نون سین یہ ہے. جہاں جی تک مجھے جی یاد ہے کہ یہ اس سے نہیں ہے، یہ الف نون سین سے ہے. اور ناسیہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی شاید گروہ ہوتا ہوگا، وہ مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو انسان یہ افعالہ کے وزن پہ تو نہیں ہے کہ انسان افعال، باب افعال ہے، یا وہ کوئی اس سے کچھ ملتا جلتا ہے؟ باب نہیں افعال جو انسان، نہیں نہیں نہیں، باب فعال نہیں ہے. نہیں جو ہم انسان ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ تو افعال ان کے سیدھا سیدھا وہ اس پہ وزن پہ ہمیں تو نظر آ رہا انسان، ہاں کہہ تو آپ صحیح رہے ہیں، لیکن افعالون کے وزن پر یہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر افعالون کے وزن پر ہوتا نا، اس کو ذرا دیکھیں، انسان یہ ہے نا. ہے. تو جی ایک تو افعال، اگر اس پہ آپ کہیں گے نا تو آپ پھر کہیں گے کہ یہ فے ہے، یہ آئین ہے، اور یہ لام ہے، تب ہوگا نا افعال کے وزن پر. تو پھر تو یہ نون سین نون ہو جائے گا. نون سین نون تو پتہ نہیں کس چیز کا روٹ ہے، وہ قرآن شریف میں تو غالباً استعمال بھی نہیں ہوا. رضوان صاحب، ابھی یہ جو آپ نے یہ آخری آیات جو تھی 73 سے لے کے 75، جس میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے نا وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کو راہ راست سے بھٹکا دیں معاذ اللہ. وہ چونکہ انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ پروین میں ہوتے ہیں، اور اس لیے ان سے جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا. لیکن آپ نے ابھی وہ جو مثال دی رشیا کے وہ اصدار کی، تو جی وہ تو دیکھیں سر، وہ تو ایک تو یہ ہے کہ اس وقت احکامات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے احکامات نہیں تھے. ایسا ایسا جیسے شراب کا بھی حکم بعد میں آیا. تو اب تو ایک ہر چیزیں واضح ہو چکی ہوئی ہیں، اور احکامات آ گئے. اب تو کسی کو اختیار نہیں ہے نا کہ اس میں کوئی رد و بدل کرے، کوئی یا ڈپلومیسی سے کام لے کہ وہ چلو جی بتدریج جو ہے نا وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے. اگر ایک کٹ آف لائن ہے تو ہے نا جی، وہ ڈپلومیسی اس پہ تو نہیں کی جا سکتی نا سر. تو دیکھیں نا جی، وہ نبی پاک کو بھی جیسے وہ سورہ عبس میں بھی ہے کہ ام مکتوم کا واقعہ کہ تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش کے ساتھ خواہش تو تھی نا رسول وسلم کی کہ یہ بڑے لوگ ہیں، اگر ان میں سے کوئی وہ ایمان لے آئے تو اس کا اچھا ایک رزلٹ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرما دیا. ٹھیک ہے نا جی کہ اور اب تو کسی کے بندے میں تو اختیار ہی نہیں ہے نا، ہم تو فالوور ہیں نا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو بھی احکامات آ چکے ہیں اب اس کے اوپر تو کوئی رد بدل نہیں کی جا سکتی نا. دیکھیں جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، تو آپ جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ تو ساری کتاب اکٹھی بھی اتار سکتا تھا. جیسے تورات میں اگر 10 کمانڈمنٹ اکٹھی اتر آئیں یا تورات ہی پوری اکٹھی اتر آئی تو یہاں پہ بھی اتاری جا سکتی تھی. لیکن چیزیں گریجولی کیوں آئیں؟ شراب جو ہے وہ گریجولی کیوں حرام کی گئی؟ غلامی جو ہے وہ گریجولی کیوں ختم کی گئی؟ اس لیے کہ انسان کے لیے بعض اوقات پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا، ورنہ اللہ کے رسول تو تشریف لے آئے تھے، تو اب غلامی کی کیا گنجائش رہ گئی تھی، یا شراب کی کیا گنجائش رہ گئی تھی کہ مدینے میں جا کے حرام ہونی تھی، مکہ میں حرام کر دیتے؟ کیوں کوئی صحابی شراب پیتے رہتے؟ تو اگر اللہ نے اس میں ایک حکمت رکھی ہے تو اب ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ جو دین آ گیا بس سارا بتا دیں بھائی یہ دین ہے. لیکن اگر ایک شخص نیا، بات وہاں پہ ہو رہی تھی نئے مسلمان ہونے والے کی، ایک شخص نیا مسلمان ہوا، اب آپ اس کو نئے مسلمان کو کیا کہیں گے کہ سب چیزیں یک لفظ چھوڑ دو جو ہم کہتے بھی ہیں؟ اس میں اب اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں جی یہی کہیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو آپ تھوڑی تھوڑی کر کے چیزیں بتائیں. میں اگر آپ اس کو مسلمانوں میں ایک مثال دوں، ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا،
اب آپ اس کو کہیں بھائی جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اور تو جہنمی ہے. اب مجھ سے جب کوئی کہے گا اچھا جی میں نماز تو پڑھ لوں گا، مجھ سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں اس کو یہ کہتا ہوں، اب یہ ہو سکتا ہے غلط ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا میں صحیح ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ یار فجر کی نماز میں جب اٹھو نا، اٹھتے ساتھ فوراً پڑھ لی کرو. یہ صحیح دین نہیں ہے کہ آدمی فجر کے وقت سویا رہے اور اٹھتے ساتھ فوراً پڑھ لے. لیکن ایک بندہ پڑھتا ہی نہیں نماز اور آپ سے وہ مشورہ لینے آ رہا ہے، تو میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی پہلی تو بات ہے تم فرض پڑھو، ابھی سنتے مت پڑھو. خود سے مشورہ دیتا ہوں، حالانکہ یہ صحیح دین نہیں ہے. صحیح دین تو یہ ہے کہ نفل نماز میں ہی تو اصل حسن ہے نماز کا، تو وہ تو پڑھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آدمی عادت ہی بنا لے کہ سنتے پڑھے ہی نہ بالکل بھی. یہ تو بالکل بھی صحیح، لیکن میں اس کو مشورہ دیتا ہوں نہیں بھائی تم صرف فرض ہی پڑھو، تم سنتے مت پڑھو. اور فجر کے وقت نہیں اٹھا جاتا، کوئی بات نہیں، جیسے ہی اٹھو نا فوراً پڑھ لو. کیوں؟ اگر وہ یہ کرنا شروع ہوگا، کچھ عرصے بعد خود بخود اس کو اللہ توفیق دے گا اور فجر کا الارم لگا کے وہ فجر کے وقت بھی اٹھ جایا کرے گا. اب اس سے یہ ضروری نہیں ہے صحیح ہو، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ زار کے مقابلے معاملے میں جب علماء نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی ہم نہیں تمہاری شراب حلال کر سکتے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے غلط کیا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اگر اس کو گریجول کرتے تو وہ بہتر ہوتا. اب یہ ایک اجتہادی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، بٹ دیر کین بی ڈفرنس اوپینین. پریکٹیکلی آئی تھنک کہ جب بھی آپ نے کسی کو دین کی طرف کوئی آتا ہے مسلمان یا کوئی نان مسلم بھی آتا ہے، تو اس کے اگر اوپر ساری ذمہ داریاں کر دیں گے تو وہ اس کے دین پر رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے. نہیں یہ سر یہ تو بات آپ کی صحیح ہے، اور جو ہماری تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں وہ اس حکمت سے کام بھی لیتی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. لیکن بات جب آتی ہے نا کہ جب اس طرح کا بندہ کوئی فتویٰ پوچھنے آ گیا، اب ایک بیسیکلی اس کا ایک فتویٰ یعنی اس نے مانگا تھا کہ مجھے اس کی آپ اجازت دے دیں، تو ظاہر ہے وہ جب اس طرح کی چیز آ جاتی ہے تو اس کے اوپر تو پھر جو ہے نا وہ کٹ آف لائن ہے نا جی. باقی نہیں نہیں، حکمت تو یہی ہے کہ اس میں بھی پوائنٹ لوگ یہ میرا یہ کہتے تھا. ہیں کہ اس کو کہتے کہ یار اس کو بعد میں کریں گے، تم اسلام قبول کرو. اور شراب جو ہے نا وہ اس کے اوپر گریجول ڈسکشن کر لیتے ہیں، آپ پہلے مرحلے میں اسلام قبول کر لیں، پھر ہم اگلے سال آ کے آپ سے اس پہ ڈسکشن کر لیں گے، سم تھنگ لائک جو دوسری پوائنٹ آف ویو ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہاں شراب جائز ہے، تم ساری زندگی شراب پیتے رہو. یعنی حکمت سے کام لے کے، اسی حکمت کو ڈپلومیسی کہتے ہیں. اب یہ ڈپلومیسی کہیں پہ صحیح ہوتی ہے اور کہیں بالکل غلط بھی ہوتی ہے. تو جو چیز سمجھنے کی جیسے آپ فرما رہے تھے وہ یہ ہے کہ گریجولی اس کو امپلیمنٹ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اور اسلام دینی آسانی کا ہے. اچھا، یہ ایک فیصل صاحب نے سوال کیا ہے کہ elaborate with respect to the faith that we would be raised after death with our leaders. جی یہ فیتھ کے لحاظ سے یہی ہے کہ لوگ اپنے لیڈرز کے ساتھ اٹھیں گے. اب لیڈر کے ساتھ اٹھیں گے کا مطلب کیا ہے؟ لیڈر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کسی پارٹی میں ہے یا کسی ریلیجن میں ہے. لیڈر سے مراد یہ ہے کہ انسان جس کو فالو کرتا رہا. تو مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے ساتھ اس صورت میں اٹھے گا اگر وہ حضور کو فالو کیا، اس نے آپ کی اطاعت کی. اگر اس نے مثال کے طور پر ہندوؤں کو فالو کیا اور مثال کے طور پر جہیز اور برات اور یہ لغویات میں پڑا رہا، تو پھر وہ ہندوؤں کے ساتھ اٹھے گا، ان کے لیڈر وہ ہوں گے. جو لوگ تکبر کرتے ہوں گے وہ فرعون کے ساتھ اٹھیں گے، وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں اٹھیں گے مثال کے طور پر. نہیں، یہ میرا سوال یہ تھا جی، بیسیکلی آج کل کے دور میں مطلب کہ اگر کوئی جس طرح کوئی اسکالر ہیں، کوئی اسلامک جو کام کر رہے ہیں، ان کو ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو کیا پھر آپ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیں، اگر اصل لیڈر تو دیکھیں نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اگر تو وہ اسکالر جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے رستے پہ چل رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہے، تو پھر آپ بھی حضور کے ساتھ اٹھیں گے. جی بلکہ اور یہ سوال تھا اگر بیسکلی. انہوں نے ہاں کوئی جی. بدعتیں یاد کر لی ہیں تو پھر آپ اسکالر کے ساتھ تو اٹھیں گے، پھر حضور کے ساتھ نہیں اٹھیں گے. اچھا، مجھے ایک تھوڑی سی کوئری تھی. جیسے بھی ایک صاحب نے، میرے خیال عادل صاحب سے، انہوں نے پہلے پوچھا کہ وطر بھی اس میں ہم تہجد کے ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا اگر آپ الیبوریٹ کر لیں، کیونکہ ڈفرینٹ روایات میں ہے کہ مطلب آڈ میں 3 6 9 اس طرح مطلب کر کے نوافل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں. تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا گائڈ کر دیں. جی، پہلی بات یہ کہ جو سینٹنس ہے نا کہ وطر جو ہیں وہ آپ تہجد کے ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، یہ جملہ درست نہیں ہے. درست جملہ یہ ٹھیک ہے ہے. کہ وطر آپ عشاء کے ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں.
ठीक اصل है میں وتر تہجد کی نماز ہے، عشاء کے ٹائم پہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ جی تو اب جب آپ نے تہجد کو اصل ٹائم پر پڑھنی ہے تو اس ٹائم کے اوپر آپ کو 3، 7، 5، 9، اور ویسے اگر زیادہ پڑھنے تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو تراویح ہے یہ بھی تہجد ہی کی نماز ہے، یہ تو ہمیں بس اجازت ہے کہ ہم عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر میں صرف 3 راتیں ایسی تھیں جس میں پڑھائی لوگوں کو، اور اس میں بھی آپ نے لوگوں سے یہی کہا کہ یہ نفل نماز جو ہے گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور جو حضرت عمر سے ایسوسیٹ کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے تراویح کی نماز شروع کرائی، حضرت عمر نے خود کبھی مسجد میں آگے تراویح نہیں پڑھی، انہوں نے بھی لوگوں کو یہی کہا کہ اس کو اپنے صحیح وقت پر پڑھنا، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ والا وقت اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن بہرحال کیونکہ ہمیں اجازت ہے اور ہم پڑھ لیتے ہیں، دیٹ از فائن۔ بالکل صحیح۔ آج کل لوگ نا اکثر سوشل میڈیا سے ریلیٹ کرتے ہیں جی، طاہر القادری کا وہ کوٹ آیا کہ جی یہ بدعت ہے، اسرار صاحب کا بھی آیا یہ بدعت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا ہی نہیں کی، لیکن واپس والی بات کہ وہ یہی میں آگے کوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے 3 دفعہ جب ادا کی ہیں تو پھر ہم ایک نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں نا، اس میں کوئی غلطی والی چیز تو نہیں ہے۔ بدعت نہیں ہے، لیکن اگر وہ بہتر سمجھے کہ بہتر کیا ہے تو بہتر وقت اس کا وہی ہے، تہجد کے وقت ہے، اور گھروں میں پڑھنی بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن سہولت کی جی خاطر ہم کہتے ہیں بھی ہم صبح اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، پلس ہمیں قرآن پورا یاد نہیں ہے، تو ہم اگر تراویح کے لیے مسجد میں چلے گئے اور وہاں پہ امام صاحب نے پوری پڑھا دی اور ہم نے سن لی، بس اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی مسجد میں جائیں جہاں ذرا امام جو پڑھ رہے ہو نا تو کم از کم لفظ سمجھ آ رہا ہو، چلو مطلب نہ بھی سمجھ آ رہا ہو، اسپیڈ مطلب نارمل ہو، بالکل صحیح ہے، سپریم ٹھیک ہے نارمل ٹھیک ہو۔ ہے جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ شکریہ۔ اچھا سر جی، اب عشاء کے بعد اگر ہم نے وطر پڑھ لی ہے، جی صبح آپ نے پھر تہجد پڑھی، اس کے جی، بعد وطر دوبارہ پڑھنے چاہیے؟ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وطر آپ نے پڑھ لی ہے تو صبح جب تہجد پڑھنے لگے تو پہلے ایک رکعت پڑھ لیں، اس سے وہ وطر واپس، وطر کا مطلب بیسیکلی آڈ ہوتا ہے نا، وہ واپس ایون ہو جائیں گے، پھر آپ نے جتنے نفل پڑھنے ہیں پڑھ لیں، اینڈ میں 1 یا 3 پڑھ کے اس کو پھر وطر کر دو، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے وطر پڑھ لی اور آپ نے صرف ایون نماز 2 نفل ہی پڑھ لی ہیں بعد میں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نفل نماز ہے جیسے بھی پڑھ لیں۔ اگر آپ نے بہت زیادہ جس کو افضل کے اس میں جانا ہے نا، تو پھر افضل تو یہی ہے کہ وطر پڑھیں یا پہلے ایک پڑھیں تاکہ وہ واپس ایون ہو جائیں، جفت ہو جائیں، پھر دوبارہ آپ 2 پڑھیں، اور پھر اینڈ میں 1 یا 3 پڑھیں۔ اچھا، جزاک یہ کہ اللہ۔ نے سوال کیا ہے کہ جی قرآن گرامر کی بیسک کے لیے کوئی لنک بھیج دیں۔ میرا ذاتی خیال تو ہے کہ جو ہم خود اس کے اوپر ابھی ہم تھوڑی سی ویسے ریویژن بھی کریں گے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ جائیں گے تو اس میں عربک گرامر کا ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، تو اگر آپ اس سے شروع کر لیں، کیونکہ اس میں بہت چھوٹے چھوٹے کلپس، وہ جو بھی ٹاپک ہے نا اس کو کوشش کر کے 5، 10، 12 منٹ میں کمپلیٹ کیا گیا، اگر آپ اس سے کر لیں گے تو آپ کو ایک بیسک نالج آ جائے گی۔ اور پھر اگر آپ نے اچھے استاد سے گرامر پڑھنی ہے تو ان کا نام ہے عامر سہیل، ان کے یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں، ان کے تھوڑا لمبے ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا وقت نکالنا پڑتا ہے، تو بے شک آپ ایک دفعہ ہمارا والا گو تھرو کر کے پھر آپ عامر صاحب کی اگر آپ گرامر پڑھ لیں گے نا تو آپ کی انشاءاللہ بیسک گرامر بہت پکی ہو جائے گی۔ ذرا ایک کوئک سا راؤنڈ اپ کر لیتے ہیں گرامر کا۔ اس میں معرفہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کی 4 ٹائپس پڑھ لی ہم نے، جو 5ویں ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں معرف باللام۔ معرف باللام میں کیا ہوتا ہے، آرٹیکل استعمال ہوتا ہے، تو آرٹیکل کا کانسیپٹ میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو ایک کلیئرٹی ہو جائے۔ آرٹیکل سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ناؤن اس کے بعد یوز ہو رہا ہے وہ کوئی جانا پہچانا ناؤن ہے، اسپیسیفک ہے، یا کوئی عام ان اسپیسیفک نان اسپیسیفک ناؤن ہے۔ تو آرٹیکل انگریزی میں اسپیسیفک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ان اسپیسیفک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اس جملے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آفٹر دا لانگ ڈے دا کپ آف ٹی ٹیسٹڈ پرٹیکولرلی گڈ، تو اس سے ایکچولی مراد ہے کہ کسی خاص دن کی بات ہو رہی ہے جس دن بہت زیادہ کام کرنا پڑا، اور اس خاص دن کوئی ایک چائے کا کپ تھا جو کسی نے بنا کے دیا ہوگا، کسی اچھے بنانے والے نے، تو اس سے جو ہے نا وہ بہت ہی پینے والے کو لطف آیا، تو یہ ریفر کر رہی ہے ایک خاص چیز کو۔ یہ آرٹیکل دا استعمال ہوتا ہے انگریزی میں، جبکہ آ اور این استعمال ہوتا ہے کسی عام چیز کے لیے، اسے انڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں۔ اس کا جملے کا مطلب بنے گا کہ کسی بھی ٹھکانے والے دن کے بعد چائے اچھی لگتی ہے، یہ اب ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور جب آرٹیکل کا آپ یوز
کرتے ہیں، دا کی جگہ آ لگاتے ہیں، تو بالکل جملے کا مفہوم چینج ہو جاتا ہے۔ یہ نیچے والا جملہ جو ہے یہ ایک روٹین کی بات ہو رہی ہے، اور یہ چائے کی خوبی بیان ہو رہی ہے۔ جو اوپر والا جملہ ہے وہ ایک خاص کسی نے چائے بنائی تھی اس کی بات ہو رہی ہے، اور کسی سرٹن دن کی بات ہو رہی ہے۔ انگریزی میں کیا ہوتا ہے کہ انگریزی میں جنرلی آرٹیکل یوز ہوتا ہی ہوتا ہے، دا یا آ کچھ نہ کچھ آئے گا۔ اردو میں اگر آرٹیکل نہیں یوز ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ پراپر ناؤن ہے، یہ اس میں معرفہ ہے اگر آرٹیکل نہیں یوز ہوا۔ اور عربی میں اگر آرٹیکل نہیں یوز ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ کامن ناؤن ہے۔ یہ بات اردو انگریزی کی تھوڑی سی اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو مثال کے طور پر یہ جو جملہ ہے I saw a bird in the tree، میں نے درخت پر ایک پرندہ دیکھا۔ اب یہ جو ایک پرندہ ہے نا، جب آپ نے دیکھ لیا تو اب آپ نے آگے کہا دا برڈ واز سنگنگ، تو اب آپ دا برڈ کا مطلب ہے کہ اسی برڈ کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اگر یہاں بھی آ برڈ آتا تو پھر یہ کسی اور برڈ، کوئی سا بھی برڈ ہو سکتا تھا۔ اردو میں آپ کیا کریں گے کہ آپ دا کے ساتھ اردو میں کچھ نہیں لگاتے، آپ کہیں گے میں نے درخت پر ایک پرندہ دیکھا۔ جب آپ نے اس میں معرفہ یوز کرنا ہے تو آپ وہ ایک کو ہٹا دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں پرندہ گا رہا تھا۔ پرندہ گا رہا تھا اگر تھا تو اس کا مطلب ہے کسی خاص پرندے کی بات ہو رہی۔ دروازہ بند کر دو، اس کا مطلب ہے کسی خاص دروازے کی بات ہو رہی ہے جس کو جانتے ہیں لوگ کہ کس کو بند کرنا ہے۔ ایک دروازہ بند کر دو، اس کا مطلب ہے کہ کئی دروازے ہیں مسجد کے تو ان میں سے ایک بند کر دو۔ عربی میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسی چیز میں جب طائر آئے گا الف لام کے بغیر تو یہ نکرہ ہے۔ جب ایک دفعہ آپ نے طائر کو دیکھ لیا الشجرہ پر، کسی خاص درخت پر، تو آگے جب وہ طائر گانا گا رہا ہے تو وہ الطائر ہو گیا، تو الف لام لگانے سے وہ بن جاتا ہے معرفہ۔ اس کو کہتے ہیں معرف باللام، یعنی لام کی مدد سے یا الف لام کی مدد سے معرفہ بنایا گیا۔ اب جب آپ الف لام لگاتے ہیں تو اس کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک رول ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس سے قرآن میں پڑھنے میں غلطیاں بھی کم ہو جائیں گی۔ تو مثلا کتابن ہے نکرہ تو الکتابن نہیں ہوگا، الکتابو ہوگا۔ مسلمن سے المسلمو ہوگا، اور مسلمتن سے المسلمتو، قمرو سے القمرو۔ اور دوسری جو اس میں چیز ہے کہ یہ جو الف لام ہے ایکچولی یہ لام ہے، معرب لام یعنی لام لگائی گئی، الف مجبوری میں لگائی جاتی ہے کیونکہ اکیلی لام پڑھی نہیں جا سکتی، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ جب یہ پیچھے سے کسی وجہ سے جڑے گا تو پھر یہ الف پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو مثال کے طور پر الکتاب ہے، اگر یہ پیچھے سے جڑ جائے گی تو ختم ہو جائے گی، ذالک الکتاب، اب اس میں الف کی آواز نہیں آ رہی۔ یا الحکیم ہے تو الف کی آواز ختم ہو جائے گی اگر پیچھے سے جڑے گا، اور العزیز الحکیم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتیں ہمیں عطا کیے رکھے، رمضان خیر خیریت سے گزارے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان سے ایک نیا جذبہ لے کر باقی کے سال میں داخل ہوں، اور جو نافرمانیاں بھی پہلے ہوئی ہیں ان سے ہماری درگزر بھی فرمائے، اور آگے کے لیے ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے باز آ جائیں۔ آمین آمین۔ یا رب العالمین۔